بھائی دیکھیے، جب وہ بالوں میں موتیا کے پھول، موگرے، چمپا، چنبیلی مختلف اوقات میں اس سے لدی ہوئی چوٹی کو جب وہ یوں چٹ کر کے یوں گھماتی تھیں اور وہ جب ان کے چہرے پہ چٹ کر کے پڑتی تھی تو ہم پٹ کر کے ہماری وکٹ جو ہے وہ گر جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیا اچھا سوال کیا ہے آپ نے، کیوں؟ یعنی دیکھیے، آپ کے پہلی دفعہ آپ کے کیوں میں ایک تہذیب نظر آئی ہے۔ اب کیوں میں تہذیب نہیں، ایک تمدن ہے، آپ مانیں نہ مانیں، یہ میرا اصرار ہے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ کیوں میں ایک تہذیب۔ اچھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کیوں واپس لیتا ہوں، مجھ سے کیوں؟ غلطی نہیں۔ ارے بھول جائیے کیوں کو، 20 منٹ کا پروگرام ہے، آپ 3 منٹ کیوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اچھا، کیا مطلب تھا میں نے کیوں کہا؟ نہیں، آپ نے کیوں کہا نا کہ کیا فرق پڑا اس سے کیوں سے؟ اصل میں ہم گیند کی بجائے رضیہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، اس لیے کیوں پہ ہم نے حیرت کا اظہار کیا۔ اب سمجھ میں آیا کیوں کا مطلب، لیکن بہت اچھا لگا، ایک معاشرتی تہذیب نظر آئی۔ کیوں؟ کہ لڑکیوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں، واہ، اس کی چٹیا چٹاخ سے منہ پہ لگ رہی ہے اور پٹاخ سے آپ کی وکٹ اڑ رہی ہے، گر رہی ہے۔ کیوں؟ جی، ماشاءاللہ، واہ واہ، کیا تہذیب ہے۔ جب تک میں لکھنؤ کی سرزمین کے بارے میں، کیونکہ میرے بھی بہت جاننے والے لکھنؤ کے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ایک معاشرہ ہے، تہذیب، تمدن جو چلا آ رہا ہے، جو جیسے کیوں کہ ایک تہذیب ہے، اور یہ لکھنؤ میں ہی مجھے تو بہت لگا، اچھا، بہت عمدہ لگا کہ آپ کے ذہن کامل میں یہ لفظ آیا کیسے اور بر وقت اور بر محل آیا، کیوں؟ مجھے پتا نہیں تھا کہ میں نے غلطی سے امراؤ جان کے خان سامہ کو بلا لیا ہے۔ کیوں؟ آپ لوگ اشتہار دیکھے، میں پوچھتا ہوں کیوں؟ خیر، لوگوں نے دیکھ لیے، ہم بات کر رہے تھے، میرا سوال تھا آپ سے کہ آپ نے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلی۔ واہ واہ، دیکھیے یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے اس وقت، یعنی بر محل اور بر موقع ہے، اور کیا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ لڑکوں کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلی۔ اس سوال کی تہہ میں جو آپ کا مفہوم کامل پوشیدہ ہے وہ صرف میں سمجھ سکتا ہوں، بہت ذہین آدمی ہیں آپ۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ کہ لکھنؤ کی تہہ میں کیا پوشیدہ ہے؟ نہیں، ابھی آپ نے کچھ اور کہا تھا، آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ نے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ، ذہین آدمی ہوں، یاد رکھتا ہوں۔ آپ کو یہ سوال یاد تھا تو پھر یہ جو تکلفاً جو آپ لوگ نہیں باتیں کرتے ہیں، دیکھیے، لوازمات لکھنؤ کے نوادرات ہیں۔ ابے سویاں تھوڑی کھا رہا ہے، میں سوال کر رہا ہوں، میرا نہیں، دوسرے دیکھیے، میچ پہ پروگرام۔ تہذیب کے دامن کو ہاتھ سے مت چھوڑیے، ہاتھ سے مت چھوڑیے۔ سوال یہ تھا آپ کا کہ میں نے ململ کا پاجامہ پہنے گھوم رہے ہو اور کہہ رہے ہو تہذیب کے نہیں، دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ غلطی سے نکل گیا، ململ تھا وہ لٹھے کا پاجامہ۔ ٹھیک ہے، لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کیوں نہیں کھیلی؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ خاندان میں صرف میں تھا، باقی لڑکیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا، قطار مسلسل۔ ہمارے اصل میں 3 چچا تھے۔ اچھا، دیکھیے، آپ دیکھیے، ذہن پہ زور دیجیے گا آپ، ہمارے 3 چچا تھے۔ منع چچا، ان کی 5 بیٹیاں تھیں۔ اس کے بعد میں کون سے بتایا، کون سے چچا؟ منع چچا۔ اس کے بعد تھے چننے چچا۔ چننے چچا کی جو تھی وہ 11 بیٹیاں تھیں، اور اس کے بعد تھے ہمارے ٹنے چچا۔ ٹنے چچا کی 3۔ ٹنے چچا، یہ کیا نام ہے؟ نہیں، نام نہیں ہے، لقب ہے، لقب ہے۔ اصل میں ہمارے جو ٹنے چچا تھے انہیں ام الخبائث سے بڑی رغبت تھی، بڑی آشنائی تھی۔ یعنی ادھر سورج غروب ہوا اور وہاں ٹنے چچا جو تھے وہ ام الخبائث لے کے جب میز پر ایسے تفصیلاً بیٹھتے تھے تو باخدا دور سے دیکھنے والے کو یہ لگتا تھا کہ ام الخبائث یونیورسٹی کے چانسلر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو اس لیے دادا نے ان کا نام رکھا ٹنے چچا۔ ٹنے رکھا انہوں نے پیار سے، ہم تو ٹنے چچا کہتے تھے۔ کل 3 چچا تھے آپ کے؟ کل 3 چچا تھے، اور بھنے جو تھے وہ ہمارے تاؤ تھے۔
भुनने। भुनने भुनने जो थे हमारे ताऊ थे। अब देखिए ताऊ ने 2 शादियां की थी, यानी अक़द मसनूना उनका 2 ख़वातीन से हुआ था, लेकिन वो सिवाय नाम के कुछ और पैदा ना कर सके। फुल्लो ताई से भी उन्होंने ट्राई मारी, कुल्लो ताई से भी ट्राई मारी, मगर कुछ पैदा होके नहीं दिया। तो लोगों ने कहा कि खुदा के लिए अब आप नाम पैदा कीजिए। तो उन्होंने फिर अदब पे तंज़ो मिज़ाज शुरू कर दिया और एक किताब लिखी जिसका नाम रखा उन्होंने अदबी बांझ। इतनी बड़ी हवेली थी लखनऊ में आपकी, तो आप सब साथ रहते थे? क्या देखिए आपने अब आपको इस सवाल की गहराई का चंदा इल्म नहीं कि आपने ये क्या सवाल मेरी ओर उछाला है, कि यानी आप ये फरमा रहे हैं ख़ानदान में सब इकट्ठे, यानी आप हमारे ख़ानदान जय्यद में घुसने की कोशिश फरमा रहे हैं आप। यानी आप या तो ताल्लुकात मुसलसल पैदा करने की कोशिश में है या फिर वजह सानी कुछ और है। सवाल क्या फरमाया था आपने? देखो कुप्पी जी एक हद होती है जी आप कुप्पी फिर निकल गया मुंह से मेरे। नहीं, कुप्पी यहाँ डलवाइए। जी जी इसमें देखिए ये आवाज़ मुसलसल है। जी जी तो सवाल क्या था आपका? सवाल तो मेरे प्रोग्राम का तो बेड़ा गर्क हो गया है। क्यों? मैंने सोचा था कि लखनऊ के लोग, कराची में मेरे हज़ारों जानने वाले हैं जी जो लखनऊ के हैं, भारत में भी लखनऊ के बहुत जानने वाले हैं, मेरे ख़ानदान में लोग हैं जी लखनऊ जी के। जी मगर होंगे, होंगे, उनमें बिल्कुल एक होंगे। जो मतलब एक उनसे बात करके लुत्फ़ आता है। जी जी अब मुझसे बात करके जो आपको लुत्फ़ मुसलसल मिल रहा है आप उसका इजहार नहीं फरमा रहे। तुम लखनऊ के नहीं हो। कौन? तुम लखनऊ के नहीं हो। नहीं, देखिए तहजीब और शाइस्तगी के दामन को हाथ से बिल्कुल तार तार मत कीजिए। कोई तुम्हें लखनऊ में छोड़ गया लाके। लखनऊ में कोई हमें छोड़ गया, यानी हम छोड़ू हैं? नहीं, मतलब ये कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि एक लखनऊ वाले तो एक वो होता है। देखिए ना, एक सवाल आपने क्या उम्दा सवाल किया। हाँ हाँ हाँ, मेरी बात का जवाब दे इसी तरीके से, वरना यहाँ 4-5 चौकीदार यहाँ खड़े हुए हैं। सवाल क्या था आपका? अब आराम से बात हाँ कीजिए। सवाल जो बताइए। मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दे, जी, मैं उसे- वरना 3-4 चौकीदार हैं, वो बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे आपको। तशद्दुद फरमाइएगा आप। बिल्कुल। अच्छा, सब साथ रहते थे? असल में बात यह है कि हमारे ताऊ जो थे वो किसी और के साथ भी रहते थे। इस तरह के जवाब पहले क्यों नहीं दिए? इस तरह की धमकी आपने पहले दी भी नहीं थी। जी, अब आराम से बोलिए। जी, तो सवाल आपका क्या था? आप सब साथ रहते थे? हमारे ताऊ किसी और के साथ भी रहते थे, किसी और के साथ भी रहते थे। ये बात सिर्फ झर्रो फूफी को पता थी। अब हमें कैसे पता चला कि किसी और के साथ भी रहते थे? हमें पता चला जब उस खातून का इंतकाल पुरमलाल हुआ। अब इंतकाल हुआ, कहीं हुआ होगा, हमें क्या पता। तो हमें इस तरह पता लगा कि ताऊ जो है कमरे में बैठ के अकेले चने पड़ रहे थे, ये बात थी। और फिर जैसे ही झुटपुटे का वक्त होता था तो वो क्या अपनी नहज बदलते थे और जाके चमन में इमली के एक सेकेंड। आप लोग ये बातें क्यों सुन रहे हैं? आप लोग इश्तहार देखें।